لوگ ہمیں آگے پوچھ رہے ہیں جی آپ حضرت معاویہ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم حضرت معاویہ سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی مولا علی کرتے ہیں. ہائے ہائے کیسا چھکا ہے، لے جاؤ مرے ہوئے ناسبی بھی قبریں تو کر لو تے قیامت تک جتنی تہاڈی اولاداں آنی ہے. دیکھو کیسا جواب دیا میں نے. ہم حضرت معاویہ سے، حضرت عمر بن عاص سے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی حضرت علی ان سے کرتے تھے. اور حضرت علی نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے وہ آپ کو ہم نے بتایا ہوا ہے. قنوت نازلہ پڑی ہوئی ہے تو کریں پھر ہم اتنی محبت. تو اس میں دیکھیے اس شخص نے کتنا جو ہے فخریہ انداز میں، ایک طرح سے مذاق اڑانے کے انداز میں کہا کہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے آپ کتنی محبت کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا نظریہ رکھتے ہیں. تو اس شخص کا جواب یہ ہے کہ جتنی محبت علی رضی اللہ تعالی عنہ رکھتے تھے. ٹھیک ہے، اب اس میں مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ شخص معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام طے کرنے کے لیے، یعنی محبت کے کتنے مستحق ہیں وہ طے کرنے کے لیے صحابہ کے بیچ میں جو اختلاف کا وقت ہے اس وقت کو معیار بنا رہا ہے. بھائی اگر یہی پیمانہ ہے تمہارا نا، تو اگر کوئی یہ کہہ دے کہ علی رضی معذلہ ہم نہیں کہتے، لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے کہ علی رضی اللہ عنہ سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں جتنے عباس رضی اللہ عنہ محبت کرتے تھے، اور کتنی محبت کرتے تھے جا کے صحیح مسلم میں دیکھ لیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب کھڑے ہوئے تو کہا کہ اے عمر میرے اور اس کے بیچ میں فیصلہ کر دیں. اور پھر کیا الفاظ کا میں دہرانا نہیں چاہتا، آپ جا کے صحیح مسلم میں دیکھ لیں. 4 الفاظ کہیں بہت ہی، بلکہ میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ آپ سارے صحابہ کرام کے اختلافات کو اکٹھا کر لیں، سارے مشاجرات کو اکٹھا کر لیں، علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے جو سخت جملہ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ہے اتنا سخت جملہ کسی بھی صحابی نے کسی بھی صحابی کے تعلق سے کبھی نہیں کہا. یہ آپ جا کے ساری روایتیں چھان ماریں کہ جتنی سخت کلامی عباس رضی اللہ عنہ نے اس موقع سے، خاص موقع سے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کی ہے، اتنی سخت کلامی کسی صحابہ کے بارے میں کسی دوسرے صحابہ سے آپ کہیں نہیں دکھا سکتے، ہرگز نہیں دکھا سکتے کہ اس سے زیادہ سخت بات کسی صحابی نے کہی ہو کسی کے بارے میں. تو کیا ہم اس کا حوالہ دیں اور کہیں کہ یہ معاذ اللہ علی رضی اللہ عنہ کا مقام ہے جو عباس رضی اللہ عنہ نے کہا؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اختلاف کا ٹائم ہے، وہ اختلاف کا وقت ہے، اور اختلاف کے وقت میں کسی سے غصے میں یا جذبات میں کچھ باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں جو غضب پر دلالت کرتی ہیں، غصے پہ یا اختلاف پہ. اس کی حقیقت نہیں ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر کسی کا مقام نہیں طے کیا جاتا ہے. امام اعمش رحمہ اللہ کہتے تھے کہ ہم نے کوفیوں کو صحابہ کرام کے بعض غصے والے واقعات سنا دیے تو ان لوگوں نے اسے دین بنا لیا. یعنی صحابہ اگر آپس میں کبھی غصہ ہو گئے، کسی کو کچھ کہہ دیا تو یہ ایک فطری بات ہے، کبھی منہ سے نکل گیا یا بول دیا، یہ دین نہیں ہے، اس کو ان لوگوں نے دین بنا لیا. تو یہ شخص جو ہے لڑائی کے وقت اگر کچھ اختلاف کی بات ہو گئی، کچھ انہوں نے کہہ دیا. اچھا یہاں پہ میں رک کے واضح کر دوں کہ اس نے جو قنوت نازلہ کا حوالہ دیا ہے یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. میرا آرٹیکل بہت کئی سالوں پہلے میں لکھ چکا ہوں، آپ میری ویب سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے، آپ جا کے سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف قنوت نازلہ پڑھی ہے، ان کو بددعا دی ہے. یہ روایت ثابت نہیں ہے. یہ آرٹیکل کئی سال پہلے میں لکھ چکا ہوں، ہمارا جو مجلہ ہے، میگزین ہے اہل سنہ، اس میں بھی چھپ چکا ہے، پرنٹ ہو چکا ہے یہ ہمارا آرٹیکل. یہ روایت ثابت نہیں ہے. لیکن اگر ہم مان بھی لیں، تھوڑی دیر کے لیے مان لیں، اچھا آپ یہ بھی دیکھیے کہ اگر یہ روایت ثابت ہے تو اس میں ہے کیا؟ اس میں ہے کہ علی رضی اللہ عنہ قنوت نازلہ میں بد دعا دیتے تھے معاویہ رضی اللہ عنہ کو. اچھا اس پہ یہ شخص فخر کر رہا ہے، بتائیے. یعنی ایک تو بنو امیہ پر جھوٹا الزام لگاتا ہے کہ یہ جو ہے سب کرتے تھے، یعنی برا بھلا کہتے تھے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ایک باطل روایت اور مردود روایت پر ایمان رکھتے ہوئے اس پہ فخر کر رہا ہے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے. یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام گھٹ گیا اگر انہوں نے بد دعا دے دی تو. آپ بتائیے. حالانکہ یہ روایت ثابت نہیں ہے، یہ بالکل بھی ثابت نہیں ہے، لیکن اگر ثابت بھی ہو تو یہ معاملہ کب کا ہے؟ یہ معاملہ حالت جنگ کا ہے، یہ معاملہ اختلاف کے وقت کا ہے. آدمی نارمل حالت میں کسی کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے، نہ کہ اختلاف کے وقت یا غضب کے وقت یا لڑائی کے وقت کسی نے کسی کے بارے میں کہہ دیا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. اچھا ایک چیز اور ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام طے کہ یہ جو مذاق کے انداز میں بڑا مگن تھا، یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے ایسا جواب دے دیا ہے کہ اس کو کوئی کاؤنٹر ہی نہیں کر سکتا، اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے،
اللہ کے بندے اگر میں کہوں کہ ہم معاویہ رضی اللہ عنہ سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی محبت ابو بکر صدیق کرتے تھے، جتنی محبت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کرتے تھے، جتنی محبت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے تھے، تو بتائیے اس میں کون سی خرابی ہے؟ آپ بتائیے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے کتنی محبت کرنا ہے یہ طے کرنے کے لیے حالت جنگ میں علی رضی اللہ عنہ نے اگر کچھ کہا ہے تو اس کا حوالہ دیا جائے گا، یا حالت امن میں نارمل حالات میں تین خلیفہ ابو بکر صدیق، عمر بن الخطاب، عثمان غنی رضی اللہ عنہم، ان تین صحابہ نے جو اعتماد کیا ہے، جو ان کو عہدے دیے ہیں اور امارت پر باقی رکھا ہے، مسلسل تین صحابہ کا اعتماد حاصل رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں کئی لوگوں کو عہدہ دیا، عہدے سے ہٹایا، لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ کو عہدہ دیا، کبھی بھی ان کو معزول نہیں کیا۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ ہم معاویہ سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی محبت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کرتے تھے، اس میں کیا برائی ہے؟ اس میں کیا برائی ہے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ سے کتنی محبت کرنی ہے یہ طے کرنے کے لیے صرف حالت جنگ میں جو ہے علی رضی اللہ عنہ کے اقوال یا ان کے عمل کا سہارا کیوں؟ یہ حالت امن میں، یہ نارمل حالات میں یہ تین خلفاء نے جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے محبت کی ہے، انہیں عہدے دیے، ان پر اعتماد کیا، ان پر ٹرسٹ کیا ہے، اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے، یہ کہاں جائے گا؟ ان کو بلا دیں گے آپ؟ اچھا، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے بھئی یہ تو پہلے کے واقعات تھے، بعد میں کیا ہوا وہ دیکھو۔ یہ تو بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں علی رضی اللہ عنہ کے بعد بھی تو کچھ ہوا ہے۔ وہ کیا؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سونپ دی، کس کو؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کو۔ اب اگر میں کہوں، اگر کوئی کہ نہیں ابو بکر صدیق کا حوالہ مت دو، عمر فاروق کا حوالہ مت دو، عثمان رضی اللہ عنہ کا حوالہ مت دو کیونکہ وہ پہلے کے تھے، تو سب سے لاسٹ کا دیکھنا، تو لاسٹ کا دیکھ لو، حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ لو۔ اگر کوئی یہ کہے اگر ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا حوالہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، تو اگر ہم حسن بن علی کا حوالہ دیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے ہمیں اتنی محبت ہے جتنی حسن بن علی سے تھی، ان کے بعد ہم ان کو وہی سمجھتے ہیں جو حسن بن علی سمجھتے تھے، تو بتائیے اس میں کیا برائی ہے؟ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا بالآخر؟ ان کو خلافت سونپ دی، خلافت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی، اور اس خلافت کے حوالگی پر، اس کو وہاں منتقل کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید حاصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غلط نہیں کہا ہے، اس کی تائید کی ہے اور کہا ہے کہ میرا یہ بیٹا دو مسلمان گروہ میں، بعض لوگ جو ہے بڑی عجیب و غریب بات کرتے ہیں، مثال دیتے ہیں، کفار کی مثال دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان سے بھی صلح کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں گروہ کو مومن کہا ہے، دونوں گروہ کو مومن کہا ہے کہ یہ میرا بیٹا حسن دو مومن گروہ میں، مسلمان گروہ میں صلح کرائے گا، یعنی دونوں فریق کو مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا ہے۔ تو یہ کافروں والی صلح نہیں، یہ تو مسلمان کی بات ہے، یہ تو امت کی بات ہے، یہ تو اتحاد کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے اتحاد کی بات کی ہے کہ میرے اس بیٹے کے ذریعے امت میں اتحاد ہوگا، امت مسلمہ کا اتحاد ہوگا، اتفاق ہوگا، اس کی تائید فرمائی ہے۔ تو یہ ماننے میں کیا مسئلہ ہے بھائی کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں جتنی حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ محبت کرتے تھے؟ کیا کبھی حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بد دعا دی ہے؟ کبھی کچھ کہا ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ وہ تو اس حق میں بھی نہیں تھے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ لڑائی کی جائے، کبھی اس کی تائید نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اپنے والد صاحب کو روکتے تھے رضی اللہ عنہما۔ اور جب ان کا دور آیا، ان کے پاس خلافت آئی، انہوں نے صلح کر لی، انہوں نے ان کے حوالے کر دی۔ اس کے بعد پوری امت نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی ہے، ان پر اعتماد کیا ہے، ان کو اپنا امام مانا ہے، ان کو اپنا خلیفہ مانا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ۔ تو یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام ہے۔ اس لیے یہ لوگوں کے ذہن خراب کرنا اور یہ کہنا کہ نہیں وہ حالت جنگ کا حوالہ دینا، تو یہ بہت بڑی بیوقوفی کی بات ہے، بہت بڑی حماقت کی بات ہے کہ جب لڑائی کا مسئلہ ہو یا ناراضگی کا مسئلہ ہو یا کسی طرح سے اختلاف کا مسئلہ ہو یا جنگ کا مسئلہ ہو، تو ان ایسے حالات میں کوئی کسی کے بارے میں کیا کہتا ہے اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، اس کا اعتبار بالکل نہیں ہوتا ہے۔ نارمل حالات میں کسی کے بارے میں کس کی کیا رائے ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ جی، بلکہ ہم تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا شیخ کہ ہم اتنی محبت کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ سے جتنا اللہ کے رسول کرتے تھے۔ ہاں بھئی بالکل، اللہ کے رسول محبت کرتے تھے، تبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی ایک سے زائد مرتبہ۔ اللہ کے نبی محبت کرتے تھے، اس لیے کتابت وحی کا کام پر ان کو لگایا، اتنا عظیم حساس منصب ان کو دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے، تبھی ان کو اپنی صحبت میں
शामिल फरमाया, उनसे खिदमत ली। तो अगर मेयार ही बनाना है कि कौन मोहब्बत करता, तो सबसे पहले तो अल्लाह के रसूल खिलाफत मोहब्बत का करते थे फैसला हजरत अमीर हसन मुआविया से। रदियल्लाहु अन्हु ने जब खिलाफत दी तो उसको भी अल्लाह के नबी ने मंजूर हाँ, फरमाया, पेशीन गोई किया, तो अल्लाह जाहिर के सी बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अजीम करार दिया उस पूरे गिरोह को, फ़िअतैन अज़ीमतैन। तो अगर मेयारी बनाना है तो हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेयार बनाएंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अमीर मुआविया को। और इसके जो फॉलोवर हैं इनको अगर एक मर्तबा बोल दो कि भाई तुम भी दुआ दे दो, तो ये मगफिरत तक की दुआ करने को तैयार नहीं होते हैं। तो देखना चाहिए कि अल्लाह के रसूल के रास्ते पर कौन है, मिर्जा अली इंजीनियर के फॉलोवर्स हैं, या वो लोग जो हजरत अमीर मुआविया के लिए दुआ करते हैं, उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से मगफिरत तलब करते हैं, और इसलिए उनसे मोहब्बत करते हैं क्योंकि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे, सहाबा थे। बारकल्लाहु फीकुम से। अच्छा ये भी बात है ना कि ये शख्स इख्तलाफ को लेके क्यों पड़ा हुआ है। बाद में जब उम्मत मुत्तफिक हो गई, मुत्तहिद हो गई, इसको इत्तेहाद प्यारा नहीं, उम्मत का इत्तेफाक प्यारा नहीं। जो इख्तलाफ खत्म हो चुका, और खत्म करने वाला कोई और नहीं, अहले बैत का, अहले बैत के अंदर भी अहले बैत का सितारा है हसन बिन अली रदियल्लाहु अन्हु, वो अहले बैत में से। अहले बैत के एक फर्द ने, एक अजीम शख्सियत ने, एक अजीम सहाबी ने जिस इख्तलाफ को खत्म कर दिया, उस इख्तलाफ को यह शख्स कुरेद रहा है, उसको दोबारा जो है ये शख्स जो है छेड़ रहा है, जबकि वो इख्तलाफ खत्म हो चुका है, सुलह हो चुकी है। तो इस शख्स को इख्तलाफ प्यारा नहीं, जो इंतशार और इत्तेफाक प्यारा नहीं, इत्तेहाद प्यारा नहीं, जो कि नबी को प्यारा था। इत्तेहाद इत्तेफाक अल्लाह के नबी को प्यारा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तलाफ की तारीफ नहीं की है, जंग की तारीफ नहीं की है, लड़ाई की तारीफ नहीं की है, इत्तेफाक की तारीफ की है, इत्तेहाद की तारीफ की है, उसको सराहा है। तो इत्तेहाद और इत्तेफाक उसको पसंद करना चाहिए जिसको नबी ने पसंद किया। लेकिन इस शख्स की किस्मत में सिर्फ इख्तलाफ है, ये जिंदगी भर इख्तलाफ ही पे बात करते करते ये पूरी जिंदगी इसकी खत्म हो जाएगी। करें फिर हम उतनी मोहब्बत। हमने तो हाथ ओला रखा हुआ है, हम नहीं कोई पे नाजला पड़ रहे हैं। हजरत अली ने तलवार उठाई हुई है, हम सिर्फ जुबान खोल रहे हैं। भी इस पर भी मैं वाज़ेह कर दूं, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने तलवार उठाई है। किस पे तलवार? मुआविया पे तलवार उठाई है। देखिए लड़ाई होने का ये मतलब नहीं है कि ये सहाबा आपस में एक दूसरे को कत्ल करना चाहते थे, हरगिज नहीं। वो हालात ऐसे पैदा हो गए थे, लेकिन ये सहाबा किसी सहाबी को कत्ल करें, उसकी ख्वाहिश रखें, ऐसा किसी सही रवायत में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। आप देखें जंगे जमल में जिन सहाबा को कत्ल किया गया, शहीद किया गया, तरफैन में जो भी सहाबा हों, उन सहाबा के बारे में कोई सही रवायत नहीं मिलती कि उनको कत्ल करने वाला कोई सहाबी रहा हो, ऐसी कोई रवायत नहीं मिलती। बल्कि जुबैर, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा वगैरह की सही रवायत है ना कि जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ये बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कि वो अली रज़ा को जो है कत्ल करें। भाई देखिए तबक़ात इब्न साद की रवायत है, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे कहा कि क्या आप अली रज़ा से जो है जंग लगेंगे, उनके खिलाफ तलवार उठाएंगे? कहा नहीं। बल्कि एक शख्स आके कहता है जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु से कि अगर आप कहें तो मैं अली रज़ा को कत्ल कर दूं। कहते नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तुम क्यों कत्ल करोगे? आप सोचें कि जंग जमल का मौका है और वहां एक शख्स आके कह रहा है कि आप इशारा करें मैं जाके अली रज़ा को कत्ल कर दूं, और जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हरगिज नहीं, उसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देते हैं कि जाके जो है उनको जो है कत्ल करो। फिर आखिर में पूछते हैं कि भाई तो ऐसा कैसे कर सकता है, उनके पास फौज है, सिक्योरिटी है, मुहाफिज है, तो कैसे कत्ल कर देगा? कह रहा है कि मैं जाके मुनाफकत करूंगा, यानी ये जाहिर करूंगा कि मैं आपका आदमी हूं, उनके ग्रुप में छुप जाऊंगा, उसके बाद उन्हीं को जो है कत्ल कर दूंगा। ऐसे ही अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु को जिसने शहीद किया, बिला वजह बदनाम करके रखा है कि वो अबुल गादिया रज़ियल्लाहु अन्हु जो सहाबी थे, रिजवानी सहाबी थे, बैत रिजवान वाले थे, उन्होंने जाके कत्ल कर दिया। बिल्कुल साबित नहीं, किसी भी सही सनद से साबित नहीं कि किसी सहाबी ने जाके उनको जो है कत्ल किया है। तो ये सहाबा जो जंग में उतर भी गए, लेकिन ये किसी को कत्ल करना, यानी किसी सहाबी को कत्ल करना बिल्कुल नहीं इनको गवारा था, हरगिज नहीं गवारा था। बाद सहाबा किराम तो चले गए जंग में, लेकिन किसी को भी, किसी पर भी, मतलब सहाबी तो दूर की बात है, गैर सहाबी को भी पर हमला करना गवारा नहीं किया। जैसे अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से थे, और इधर से हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अली रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से, ये लोग किसी आम आदमी को भी कत्ल करना नहीं चाहते थे ये लोग। तो कहने का मतलब ये कि ये शख्स कह रहा है कि मुआविया पर तलवार रख दिया। कहां मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु पर अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने तलवार रख दिया? कहां उनको कत्ल करने के लिए जा रहे थे? वो इख्तलाफ हालात ऐसे पैदा हो गए। लेकिन हम ये नहीं मान सकते कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु का ये मिशन ना हो, या ये ख्वाब रहा हो, या ये जो है अज़्म रहा हो, ये ख्वाहिश रही हो कि हम मुआविया को कत्ल कर दें। ना माज़अल्लाह। और ना मुआविया
रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में हम मान सकते हैं कि ये ऐसा प्लान कर रहे हो, ऐसा सोच रहे हो कि हम अली रज़ी अल्लाह को कत्ल करें? ना ना, ये झूठ है, ये सहाबे कराम पर इल्जाम है, ये सहाबे कराम के ताल्लुक से बदगुमानी है कि वो एक दूसरे को कत्ल करने की ख्वाहिश रखते हैं। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।